السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مکہ کی تاریخ بتاؤں گا۔ شہر مکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے۔ حج کا مرکز اور باہمی ملاقات و تعلقات کی اماج گاہ ہے۔ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دے دیا تھا۔ اس میں کعبہ ہے جو روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم گھر کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا ہے اور اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درختوں اور دوسری خرد نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس کی جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ کو عظمت، حرمت اور مان سب کچھ کعبہ کی برکت سے ملا ہے۔ مکہ مکرمہ تاریخی خطہ حجاز میں سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دوری روائی فران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحر احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روح زمین پر مقدس ترین مقامات بیت اللہ یہی موجود ہے، اور تمام بحیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے۔ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے تعمیر کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل سے تعلق رکھتی ہے اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں پر ہی مسجد حرام واقع ہے جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ آل عمران 96 570 یا 571 میں یمن کا فرمانروا براہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایت کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ میں حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ کتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں ابابیل چونچوں اور پنجوں میں سنگریز لیے ہوئے نمبردار ہوئے اور انہوں نے ابراہ کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، چنانچہ یہ سارا لشکر مینا کے قریب وادی محشر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہی گزارا۔ آپ پر وہی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 میں مسلمان حضور کی قیادت میں اس شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔ مدینہ ہجرت جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی دوبارہ اس شہر مکہ میں آمد کو فتح مکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہلیان شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ خلافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشور کا مسکن بن گیا، جو بیت اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔
18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا درخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا درخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشد کے زمانے میں بھی مدینہ میں درخلافہ رہا اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں پہلے کوفہ اور اس کے خاتمے کے بعد دمشق اور بعد ازاں بغداد منتقل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ صدیوں تک ہاشمی شرفا کی گورنری میں رہا جو اس حکمران کے تابع ہوتے تھے جو خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتا تھا۔ 1926 میں سعودیوں نے شریح مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودی عرب میں شامل کر لیا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیم عمارت ختم ہو چکی ہیں جن کی جگہ بلند و بالا عمارت، شاپنگ مالز، شاہراہ اور سرنگیں تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں 30 لاکھ سے زائد مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ علاوہ ازاں لاکھوں مسلمان عمرے کی شہادت حاصل کرنے کے لیے بھی سال بھر مکہ آتے ہیں۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ علاوہ ازاں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی اور مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ حج کے دوران میدان عرفات میں قائم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور شہر کی جانب آنے والے شہروں پر انتباہی بورڈ نصب ہیں۔ جن مقامات سے غیر مسلموں کو آگے جانے کی اجازت نہیں وہ حدود حرم کہلاتی